عورتوں کے بارے میں یہ حدیث بھی ہیں کہ جناب وہ جب چلیں تو آہستہ آہستہ چلیں، ایسا نہ چلیں کہ جیسے لگے کہ اچھل کے وہ چل رہی ہیں، اور اس سے جو ہے وہ لوگوں کے جو ہیں وہ جذبات پر انگیختہ ہوتے ہیں، اور ہماری جو اسلامی اقدار ہیں اس پہ بھی جو عمل درآمد نہیں ہوتا۔ اور لائک وائز یہی حال ہمارے بچوں کا ہے۔ میں اکثر بچوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ بڑے بڑے جوان، بڑے بڑے 40-50 سال کے لوگ، وہ آدھا نکر اور آدھے نکر سے بھی کم نکر پہن کے وہ بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ وہ ولگیرٹی نظر نہیں آتی؟ آیا یہ مرد کے لیے حلال ہے اور عورتوں کے لیے حرام ہے؟ ایسا نہیں ہے، وہ مرد کے لیے بھی حرام ہے۔ مرد کو بھی چاہیے کہ اپنی جو ہے نا 70 کی چیزوں کو ڈھانپ کے رکھے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آدھی نکر پہن کے اور تم جو ہے نا یوں گھوم رہے ہو بازاروں میں، تو تم یہ ماحول کو خراب نہیں کر رہے ہو؟ تو لہٰذا میری گزارش یہ ہے حکومت سے بھی اور ہمارے تمام ارباب اختیار سے، ہمارے وہ یونیورسٹیز کے جو لوگ ہیں ان سے بھی، کہ جناب ایک مناسب کوڈ آف کنڈکٹ اسلامی اقدار کے مطابق، لیکن اس کو یہ اسپیسیفک نہ کریں کہ جناب یہ نہیں ہونا چاہیے اور فراغ نہیں ہونا چاہیے اور جین نہیں ہونی چاہیے اور فلانا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ ایک کوڈ آف کنڈکٹ بنائیں، بچوں کے لیے بھی بنائیں، بچیوں کے لیے بھی بنائیں، تاکہ جو ہے وہ ماحول جو ہے وہ ان کی جو ساری اٹینشن ہے نا وہ پڑھائی کی طرف ہو، نہ کہ لباس کی طرف ہو۔ وہ یہ لباس نہ نئے لباس نہیں ہونے چاہیے۔ لاہور گورنمنٹ یونیورسٹی میں لڑکیاں جینس ٹی شرٹ پہننے پر پابندی لگا دی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں پورے پاکستان میں ایسا قانون نافذ ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ، تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم پردہ دار لوگ ہیں، اس چیز پہ پابندی ہونی چاہیے۔ یہ اچھا کام ہے، اگر یہ جس نے آغاز کیا ہے بہت اچھا کام، اس میں انشاءاللہ الرحمن پورے پاکستان میں ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ طلبات کے اوپر دوپٹہ لینا لازمی ہو گیا، ڈریس کوڈ پر عمل نہ کرنے والے طلبات پر سخت ایکشن ہوگا، کیا کہیں گے اس میں؟ بالکل ایکشن ہونا چاہیے، ایکشن ہونا چاہیے، بہت ضروری ہے۔ کیا سمجھتے ہیں جو لڑکیاں جینس ٹی شرٹ پہنتی ہیں ان کا قبر میں کیا حشر ہو؟ دیکھیں، ہم مسلمان ہیں، اگر میں نے الف لام سے لے کر ون ناس تک قرآن پاک پڑھا ہے، 15 سپارے میں حافظ ہوں، تو اس میں جو آدمی قرآن پاک پڑھتا ہے اس سے پتہ ہے کہ مسلمان کا کیسے زندگی گزارنی چاہیے۔ مسلمان کو، عورت کو پردہ دار ہونا چاہیے۔ میری 2 بیوی ہیں، اللہ کا شکر ہے پردہ دار ہیں، ان کے ہاتھ پہ بھی گلاؤز ہونے چاہیے، اور باقاعدہ ان کا ہمارا جو کلچر ہے برقع یہ ہونا چاہیے، بہت ضروری ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں جی ریٹائرڈ بینکر ہوں اور لائر ہوں بھی۔ لاہور یونیورسٹی میں لڑکیوں پر ٹی شرٹ جینس پر پابندی لگا دی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں پورے پاکستان میں ایسا قانون نافذ ہونا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ جی یہ پابندی ٹھیک نہیں ہے۔ اصل جی بات یہ ہے کہ مرد اور عورت یہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کو برابر پیدا کیا ہے، اور یہ برابری کے حقوق دیے ہیں، اسلام نے بھی دیے ہیں اور ہمارے مذہب نے بھی اور ہمارے لاء نے بھی۔ اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پابندی لگانا بلا وجہ ہے۔ ہماری بچیاں، ہماری بہنیں اسکولوں میں جاتی ہیں، کالجز میں جاتی ہیں، عبایا پہن کے جاتی ہیں، جینز پہنے، سلوار پہنے، اور ایک باحیا لباس جو ہے وہ پہننا جو ہے وہ ہمارے مذہب کے مطابق ہے اور ہماری اقدار کے مطابق ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جین پہننے والی بچی جو ہے وہ کبھی کسی طور پہ بھی اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بے راہ روی کا شکار ہے۔ وہ با پردہ ہے، با حیا ہے، اور اس کو پہننا چاہیے، اور لڑکوں کو بھی پہننا چاہیے، اور اچھے حیادار لباس میں ہی ہماری شخصیت ہے اور ہمیں اس شخصیت کو اپنانا چاہیے۔ دوپٹہ لینا بھی لازمی ہو گیا، ڈریس کوڈ پر طلبات کا عمل نہ کرنے پر سخت ایکشن ہوگا، کیا کہیں گے اس پر؟ یہ میرا خیال ہے کہ خلاف قانون بات ہے کہ جی آپ جو ہیں کسی کو یہ پابند کریں، کل کو آپ یہ کہنا شروع کریں کہ ہر مرد جو ہے وہ پگڑی پہنے گا اور لازمی پہنے گا، یا ٹوپی پہنے گا اور ٹوپی کے بغیر جو ہے نا وہ اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ غیر انسانی ہے، غیر اخلاقی ہے۔ ہماری بچیاں دوپٹہ پہنے، عبایا پہنے اور اپنے آپ کو اسلام کی اقدار کے مطابق ڈھانپ کے رکھیں، تو اسی میں ہی ہماری بھلائی ہے، اور اسی سے ہی ایک بہتر معاشرہ جو ہے وہ فروغ پاتا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس بات پہ پابندی لگاتے ہیں کہ جناب لڑکوں کو اور لڑکیوں کو جین نہیں پہننی چاہیے، میرا خیال ہے کہ وہ تنگ نظری کا شکار ہیں، اور ہماری بچیاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ عبایا لے رہی ہیں، اور جیسے وہ اسکولوں میں جا رہی ہیں وہ ایک ڈریس کوڈ کے اندر اپنے آپ کو باحیا انہوں نے رکھا ہوا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ ہونے کے ناطے اگر آپ کئی ویسٹرن ممالک کو کمپیئر کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں اب بھی جو ہے وہ حیاداری ہے، ہماری بچیاں حیادار ہیں، اور ایسے جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ یہ ایک ایجنڈا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ویسٹرن ایجنڈا شاید یا ہمارے ملک میں جو ہے نا اسٹیبلٹی قائم نہیں ہونے دے رہے، کوئی نہ کوئی ہر وقت ایک ایسا ایشو بنائے رکھتے ہیں تاکہ یہ عوام ساری اس وقت اس میں انوالو رہے، اور جو ہماری ترقی
ہماری پڑھائی یا جن باتوں پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے ہمیں اس سے جو ہے نا آل ٹوگیدر ہمیں جو ڈیٹریکٹ کرنے کی ایک سازش ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس پہ ہمیں سوچ سمجھ کے ایک اچھا کوڈ آف کنڈکٹ اڈاپٹ کرنا چاہیے تاکہ ہماری بچیاں ہمارے بچے حیادار اور باعزت طریقے سے وہ پڑھیں. اور وہ عزتیں ہماری ہیں, ہم والدین ہیں, ہمیں اپنی بہنوں کا ہمیں اپنی بچیوں کا زیادہ کنسرن ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ جین پہن رہی ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ کوئی ایسی برائی کا مرتکب نہیں ہو رہی. عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہم اگر ہماری بچیاں حیادار اور ایک پراپر کوڈ آف کنڈکٹ اڈاپٹ کرتی ہیں. لیکن میں اس بات کے قطعی طور پہ خلاف ہوں کہ آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ کل سے مرد جو ہیں وہ ٹوپیاں پہنیں گے لازمی. اور دیکھیں مردوں کو بھی تو عبایا پہننا جو ہے نا, اگر آپ نے عورتوں کو اس طرح وہ کیا ہے تو کل کو آپ مردوں پہ بھی قدغن لگائیں گے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ایک مناسب کوڈ جو ہے وہ ہونا چاہیے اور اس میں شلوار قمیض پہنیں تب بھی بہتر ہے, عبایا پہنیں تب بھی بہتر ہے, دوپٹہ پہنیں, باحیا رہیں. اور اگر وہ جین بھی پہنتی ہیں اور انہیں پسند ہے اور حیاداری کے لبادے میں وہ اگر اپنے حقوق و فرائض انجام دے سکتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ کسی کو XYZ کو یہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے. صرف یہ ہونا چاہیے کہ ولگیریٹی نہ ہو, اس سے جو ہے نا ولگیریٹی نہ ہو. اور ولگیریٹی سے اسلامی معاشرہ بھی خراب ہوگا اور اب جو ہے نا ہماری جو اسلامی اقدار ہیں ہم ان کو بھی فروغ نہیں دے سکیں گے. یہ ایک اسلامی ملک ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں. اور یہاں پہ اللہ کا یہ بڑا شکر ہے, آپ ویسٹرن کنٹریز میں جائیں آپ کو نظر آئے گا کہ روڈ کے اوپر کیا کچھ بے حیائیاں ہو رہی ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس سے بچے ہوئے ہیں اور ہماری بچیاں اگر اسکولوں میں کالجوں میں اچھے حیادار لباس میں وہ رہتی ہیں. آپ دیکھیں سعودی عرب میں آپ نے یا جو ہمارے اسلامی ممالک ہیں ہماری وہاں پہ خواتین ہماری وہاں پہ مائیں بہنیں جینز بھی پہنتی ہیں, برقع بھی اوڑھتی ہیں, عبایا بھی لیتی ہیں اور وہ ایک اچھے ڈیسنٹ طریقے سے جو ہے وہ اپنی زندگی گزار رہی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ بچوں کو پڑھائیں. یہ جو ایمٹی مائنڈ از اے ڈیول ورک شاپ, آپ لباس کی طرف جب جا رہے ہیں نا کہ جناب لباس ایسا ہونا چاہیے اور لباس میں ہی سب کچھ نہیں ہے. ہماری بچیوں کو ہمارے بچوں کو پڑھائی کی طرف زیادہ راغب کریں, اسلامی پڑھائی کی طرف آپ اس کلچر کو فروغ دیں. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہمارا یہ معاشرہ جو ہے وہ انشاءاللہ آگے پروان چڑھے گا اور ہماری بچیاں اسکولوں میں بھی محفوظ رہیں گی, کالجوں میں بھی محفوظ رہیں گی. لیکن کسی کو پن پوائنٹ کر کے کہ جناب وہ ایسا لباس نہ پہنے, ایسا مطلب یہ بندہ کون ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ کون سا لباس ہونا چاہیے. ہمارا فراق کل کو ایک سرکولر آ جائے کہ جناب فراق پہنا کریں, کل کو ایک آ جائے جی کہ فلاں پہنا کریں. تو میرا خیال ہے کہ ایک ڈیسنسی جو ہے وہ ڈریس کے اندر وہ ہونی چاہیے, ولگیریٹی نہیں ہونی چاہیے اور ہماری اسلامی اقدار کے مطابق ہمارے بچوں کو زندگی گزارنی چاہیے. یونیورسٹی یا کالج میں لڑکیوں کو دوپٹہ قمیض شلوار پہننا چاہیے یا برقع؟ دیکھیں جی, اس میں ہماری بچیاں اگر وہ چھوٹا سا عبایا پہن لیتی ہیں یا دوپٹہ پہن لیتی ہیں یا رومالی رکھ لیتی ہیں اور اپنے جسم کو وہ ڈھانپ لیتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جب ہم حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ کون سا لباس ہے. اس میں باقاعدہ جو ہے وہ جو پردہ ہے اور پردہ جو ہے وہ چہرہ جو ہے وہ کھلا ہوتا ہے, ہاتھ آپ کے یہاں تک کھلے ہوتے ہیں, صرف آپ کی جو ہے نا جو ٹخنوں سے نیچے جو ہے وہ ڈھپی ہوئی ہوتی ہیں اور آپ نے اپنا ایک ڈریس پہنا ہوتا ہے. وہ شلوار قمیض بھی ہو سکتا ہے, وہ عبایا بھی ہو سکتا ہے, وہ چادر بھی ہو سکتی ہے. مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھیں اللہ نے بھی یہ فرمایا, ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں اپنی زینت کو ڈھانپ کے رکھیں. تو زینت کو ڈھانپ کے رکھنے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو چھوٹی رومالی ہے یا چھوٹا عبایا ہے تو جب آپ اپنے خواتین جو ہیں اپنے سینے پہ ڈھانپ کے رکھتی ہیں تو وہ اس سے مراد یہی ہے کہ وہ زینت کو ڈھانپ کے رکھتی ہیں. اور عورتوں کے بارے میں یہ حدیث بھی ہیں کہ جناب وہ جب چلیں تو آہستہ آہستہ چلیں, ایسا نہ چلیں کہ جیسے لگے کہ اچھل کے وہ چل رہی ہیں اور اس سے جو ہے وہ لوگوں کے جو ہیں وہ جذبات پر انگیختہ ہوتے ہیں اور ہماری جو اسلامی اقدار ہیں اس پہ بھی جو عمل درآمد نہیں ہوتا. اور لائک وائز یہی حال ہمارے بچوں کا ہے. میں اکثر بچوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ بڑے جوان بڑے 40-50 سال کے لوگ وہ آدھا نکر اور آدھے نکر سے بھی کم نکر پہن کے وہ بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں. وہ ولگیریٹی نظر نہیں آتی. آیا یہ مرد کے لیے حلال ہے اور عورتوں کے لیے حرام ہے؟ ایسا نہیں ہے, وہ مرد کے لیے بھی حرام ہے. مرد کو بھی چاہیے کہ اپنی جو ہے نا 70 کی چیزوں کو ڈھانپ کے رکھے. یہ کیا بات ہوئی کہ آدھی نکر پہن کے اور تم جو ہے نا یوں گھوم رہے ہو بازاروں میں, تو تم یہ ماحول کو خراب نہیں کر رہے ہو؟ تو لہٰذا میری گزارش یہ ہے حکومت سے بھی اور ہمارے تمام ارباب اختیار سے, ہمارے وہ یونیورسٹیز کے جو لوگ ہیں
ان سے بھی کہ جناب ایک مناسب کوڈ آف کنڈکٹ اسلامی اقدار کے مطابق، لیکن اس کو یہ اسپیسیفک نہ کریں کہ جناب یہ نہیں ہونا چاہیے اور فراغ نہیں ہونا چاہیے اور جین نہیں ہونی چاہیے اور فلانا نہیں ہونا چاہیے. آپ ایک کوڈ آف کنڈکٹ بنائیں، بچوں کے لیے بھی بنائیں، بچیوں کے لیے بھی بنائیں، تاکہ جو ہے وہ ماحول جو ہے وہ ان کی جو ساری اٹینشن ہے نا وہ پڑھائی کی طرف ہو، نہ کہ لباس کی طرف ہو. وہ یہ لباس نہ نئے نئے لباس نہیں ہونے چاہیے، ایک لباس ہونا چاہیے، ایک لباس ہونا چاہیے تاکہ وہ لگے کہ جناب یہ جو بچے ہیں وہ فلاں کالج کے ہیں، فلاں اسٹوڈنٹ ہیں. میں اکثر دیکھتا ہوں، آپ یہ دیکھیں کہ میرا پروفیشن چونکہ لائر ہوں، میں لائر ہونے کے ناطے ہمارا وہاں پہ ایک ڈریس کوڈ ہے، اور وہ ڈریس کوڈ کیا ہے کہ وہ سلوار قمیض ہے اور ساتھ میں ویسٹ کوٹ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم عدالتوں میں کوئی بھی شخص، وہ مرد ہے یا عورت ہے، وہ سلوار قمیض وائٹ، اور ہماری خواتین جو بچیاں ہیں، جو بہنیں ہیں، جو لا پروفیشن سے ہیں، وہ کالا جو ہے دوپٹہ لے کے یا کالا کوٹ پہن کے وہ حاضر ہوتی ہیں. جبکہ مردوں کے لیے ڈریس کوڈ ہے سلوار قمیض، وائٹ سلوار قمیض اور ساتھ میں ویسٹ کوٹ. اس کے بغیر ہم میں سے کوئی بھی شخص کسی عدالت میں اگر وہ اپیئر ہوتا ہے تو جج صاحب مجاز ہیں کہ اس کو کان سے پکڑ کے باہر نکالیں اور اس کی کوئی بات نہ سنیں. تو یہ ایک خوبصورت ڈریس کوڈ ہے. ایسے ڈریس کوڈز کو، اور میں یہ کہتا ہوں کہ یونیک ڈریس کوڈ ہونا چاہیے، آپ رکھیں، لیکن بہتر ہوگا کہ اگر پین پاکستان اگر ہو کہ جی آپ سلوار قمیض پہنیں، دیٹ از گڈ انف. آپ کو لگے گا کہ جی آپ دیکھیں، آپ اس بات کو سمجھیں کہ ہمارے بچے یا بچیاں جب اسکولوں میں جاتی ہیں ڈفرینٹ انواع و اقسام کے وہ ڈریسز پہنتی ہیں، تو سب سے پہلے یہ کہاں سے لیا ہے، یہ کون سا برانڈ ہے. اب وہ برانڈ جو ہے نا وہاں پہ غریب میری طرح کے لوگ جو ہے نا، میری بچیاں جو ہے نا وہ غریب بچیوں گھرانہ ہے، وہ احساس کمتری کا شکار ہوتی ہیں کہ اچھا اس نے تو فلاں جو ہے نا فلاں جگہ سے جو ہے نا یہ ڈریس لیا ہوا ہے، یہ تو امپورٹنٹ ڈریس ہے، یہ کھاڑی کا ڈریس ہے، یہ فلانا ڈریس ہے. تو وہ بجائے ڈریس کے اندر ہی وہ باتیں چیتیں کرنے کے، آپ اپنی فوکس بیٹا پڑھائی پہ رکھیں. آپ یہ ڈریس کوڈ، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ یونیورسٹیز میں، ہمارے گورنمنٹ کالجز میں سنگل ڈریس کوڈ آپ بنائیں، اور وہ سنگل ڈریس کوڈ جو ہے وہ ہماری اسلامی اقدار کے مطابق ہونا چاہیے. اس میں کسی کو یہ اجازت نہ دیں کہ جناب فلانی برانڈ کا ہونا چاہیے اور فلانی جینز ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. آپ ایک اسلامی اقدار کے مطابق ڈریس کوڈ بنائیں جس کو غریب کا بچہ یا بچی بھی اڈاپٹ کر سکے. دیکھیں، آپ نے اگر ڈریس کوڈ لینا ہے تو لازمی 3-4 جوڑے تو لینے پڑیں گے نا، اور ایک جوڑا اگر 10,000 کا، 40,000 ایک امیر آدمی تو لے لے گا، غریب آدمی کا بچہ کیا کرے گا. ہم نے گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھا، کالا ڈریس ہوتا تھا سب کے لیے. منسٹرز کا بچہ ہوتا تھا، MNA کا بچہ ہوتا تھا، MPA کا بچہ ہوتا تھا، وہ سلوار قمیض، بلیک سلوار قمیض، اور وہ انتہائی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سستی والی ملیشیا جو ہے وہ ہوتا تھا، اس کا نام ملیشیا ہوتا تھا. کچھ لوگ سمرینا پہن کے آتے تھے، تو سمرینا والوں کو نکال کے باہر کرتے تھے، چونکہ سمرینا ہوتا ہے ٹھنڈا اور وہ ہوتا بھی بڑا مہنگا ہے. تو وہ بچے ہمارے اسکول کے اس وقت کے اسٹوڈنٹ جو تھے، ہمارے اس وقت کے پرنسپل صاحبان کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے تم سمرینا پہن کے آتے ہو نا، ہمارے یہ جو ملیشیا پہننے والے ہیں نا یہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں. تو میری گزارش یہ ہے ارباب اختیار سے کہ جناب ڈریس کو متنازع نہ بنائیں، ایسا ڈریس بنائیں جو اسلامی اقدار کے مطابق ہو، جس میں ہر غریب کا بچہ بچی اس کو افورڈ کر سکے. اور بچیوں اور بچوں کے لیے یہ میری خواہش ہے اور میری ان کو ایڈوائس ہے کہ وہ اپنی تعلیم پہ توجہ دیں، نہ کہ ڈریس کی اس میں اپریسیشن میں جائیں کہ یہ کہاں سے لیا اور یہ بڑا اچھا لگ رہا ہے اور یہ اچھا لگ رہا ہے. تھینک یو سو مچ.